محتاج ہے اس کو شرم کیسی، پر غیرت آتی ہے کہ میں بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ حمد و ثنا عظمت کی بیائی بڑائی بڑائی اللہ جل شانہ واسطے جو کل کائنات کا اللہ خالق ہے، مالک ہے، داتا و مستقیر ہے۔ لکھاں کروڑاں درود و سلام امام خدا خیر الورا والی بدہا مصدر اہل وفا سب چشمہ سبر الرضا مقائد الہدا امام الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات واسطے مختصر حمد و صلاۃ و بعد اساڑی مختصر دی مجلس اللہ میری زبان میں حق اور سچ دے کر بات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس سارا تھوڑی دیر میں بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذخیرہ آخرت بنائے۔ جدوں کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے وہ اپنی مرضی نال نہیں آتا، اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں تو اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ انشاءاللہ ساڈا یہ بیٹھنا باعث ثواب ہے، اس واسطے کہ جب اللہ نے سانو اپنے گھر کے اندر بلایا ہے، کیوں میرا تہاڈا اور ساڈے معاشرے کا یہی بات ہے نا، اصول ہے کہ بندہ اپنے گھر اسے بھی بلاتا ہے جس کے نال کچھ محبت ہوتی ہے۔ دشمن اور ناپسندیدہ شخص کو اپنے گھر میں کوئی نہیں آمد دینا۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ساڑھے تے راضی ہویا تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ جتنی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بیٹھنے میں اللہ کا قیامت والے دن ساڑھے واسطے سرخروئی کا سبب بنائے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، چند بات آپ نے بھائیوں میں روش گزار کرنی ہے۔ میں ایک ذہن بنایا سی کہ انشاءاللہ تساں بھائیوں کے سامنے سیرت ابراہیم اور اس کے تقاضے بیان کرنا گا، کیونکہ قربانی کے اعلان قریب میں ذی الحجہ قریب مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ لیکن ضمیر بھائی کا کہنا کہ مختصر بات کرنی ہے، تھوڑا جہا وقت 5-10 منٹ کی بات ہے۔ تو سیرت ابراہیم اور اس کے تقاضے اور ایک موضوع اتنا مختصر کیتے ہیں کہ اس موضوع کی جو چاشنی ہے اور جو اصل مقصود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم بیٹھے بات سوچی کہ وہی بات کر دیں جو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بات فرمایا، کیونکہ تساں بھائی میری بھی پہلی ملاقات ہے۔ میرے محبوب پیغمبر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا بات بیان فرمایا وہی چند باتیں تساں بھائیوں کے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ اس واسطے کہ اہل حدیث ان دو ہی باتیں ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں علیہ اعلان اپنی توحید کی دعوت کو بیان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے کے مطابق اس معاشرے کے اندر جدوں کسی بندے نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو گیا اور اپنی کوئی بات کرنا چاہتا ہو گیا تو کسی بلند جگہ تے ٹیلے تے یا پہاڑی تے کھڑا ہو کے ایک نعرہ بلند کرتا سی، یا صباح
یہ بلند الفاظ بلند آواز دلائی نہ لفظ ادا کرتا لوگ سمجھ جاتے کہ گل کرنا چاہتا ہے، لوگ اس دیر کے گرد اکٹھے ہو جاتے، پھر وہ اپنی بات بیان کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا سے تشریف لے گئے اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے کے اندر پہلے بھی صاحب عزت و منزلت سن، تو آپ کی آواز لگانے تھے تمام لوگ، مرد عورتاں مکے کے عرب کے لوگ اکٹھے ہو گئے، چھوٹے بڑے سب آ گئے۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھنے سے پہلے ایک سوال کیا، اس واسطے کہ میرے محبوب پیغمبر کی بات دیکھنا چاہتے سن کہ میری توحید کی دعوت سننے تو بعد جب یہ لوگ میری مخالفت کریں گے، اس تو پہلے ہی اپنی زبانہ تو میں محمد رسول اللہ کی تعریف بیان کر چکی ہوں۔ اللہ نے محبوب پیغمبر نے ایک سوال کیا، فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں، میں تواڈے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں کسی بندے کو پرکھنے واسطے 40 سال گزارے، تواڈے نال معاملات بھی کیتے، کاروبار بھی کیتے، کاروبار بھی کیتے، تواڈے نال اٹھیاں بیٹھیاں، گفتگو کیتی، معاہدے کیتے، لین دین کیتا، تو اس دوران تساں مینوں کیسا پایا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کے الفاظ ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھنا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رشتہ داروں مکہ کے لوگوں، میں تواڈے اندر زندگی دے 40 سال گزارے نے، هل وجدتمونی صادقا او کذبا، تسی مینوں اپنے اس زندگی دے اندر سچیاں پایا یا جھوٹیاں پایا؟ میں اپنی اس زندگی دے اندر تواڈے نال کاروبار بھی کیتے، معاہدے بھی کیتے، لین دین بھی کیتا، میں اپنی زندگی کا اتنا حصہ تواڈے اندر گزارے ہے، میرے سوال کا جواب دیو نا، هل وجدتمونی صادقا او کذبا، کیا تسی مینوں ان سالاں دے اندر سچیاں پایا یا جھوٹیاں پایا؟ یہ مکہ دے لوگ نے، یہ مسلمان نہیں، میرے محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے نہیں، بلکہ مشرکین کھڑے نے، مکہ دے لوگ کھڑے نے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر دا سوال سن کے حیران ہو گئے نے، اللہ کے پاک پیغمبر کی بات سن کر کے کہتے ہیں اے سونے اسی تینوں آزمایا، جربنا لک میرا آزمایا، تیرے نال معاملات کر کے تینوں آزمایا، امانتاں تیرے کول رکھ کر کے بھی تینوں آزمایا، جربنا لک میرا، اسی بار بار تجربے کیتے، تجربے تو بعد ثابت کی ہویا، کہتے نے ما جربنا الا صدقا، اے سنیا تیری صداقت ہر تجربے تو بعد بڑھتی چلی گئی، ہمیشہ تینوں اسی سچیاں پایا، کبھی جھوٹیاں نہیں پایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے من لگتا ہے کہ پہلے قاری صاحب نے تو درود نہیں ہدایت، اس واسطے کہ سچا امتی اور نبی علیہ السلام کے نال پیار کے اندر مخلص بندہ جڑا ہے اس کو درود یاد نہیں کرانا پڑتا، بلکہ اصل اہل حدیث ہے جن کے نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے، ان کے ہوٹھاں میں خود بخود درود نکل جانا چاہیے۔ یہ حقیقی محبت ہے، اس واسطے کہ محبت وہ حقیقی ہوتی ہے جو ہر وقت جسم دے آزاد ظاہر ہوتی ہے، جو زبان تو ظاہر ہوئی تھے باقی آزاد ظاہر نہ ہوئی تو محبت جھوٹی ہو جاتی ہے۔ آج جس طرح ساڑھے ارد گرد کے لوگ، ساڑھے معاشرے کے لوگ نبی علیہ السلام کے نام محبت دلاوے اور میں اپنی زندگی کے اندر اپنے رشتہ داروں کے اندر
فرمایا کہ اللہ دی قسم ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کی ہر سنت کی مخالفت کی عادت ہے. جو وہ سنت انہوں نے دسو گے اس کی مخالفت کریں گے اور معاشرے میں اس کی الٹ موجود ہوئے گا. نام محبت والا زبان کو عشق اور محبت دیتا ہے لیکن اپنی زندگی کا ہر کم نبی پاک کی مخالفت میں رہتا ہے. اہل حدیث سچا مسلمان کو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال اپنی سچی محبت کا اظہار کرتا ہے. اپنے ہر عمل کو اللہ کے نبی کی محبت اور تابعداری کا ثبوت دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا سوال ہے میرا، میں اس کوہ صفا کے کھڑا ہوں. صفا ایک پہاڑی ہے، صفا مروہ مشہور دو پہاڑی ہیں. یہ بہت بلند پہاڑی نہیں، شاید ساڑھی مسجد کی تھوڑی اونچی ہوئے گی. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں. پہاڑی کی پچھلی سائڈ میں نظر آ رہی ہے، تو نہیں نظر آ رہی. تسی میرے سامنے ہوں، پہاڑی اور پچھلی طرف کے درمیان پہاڑی ہے. اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر موجود ہے اور وہ ان قریب پہاڑی پہ حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات تسی مان لو گے کہ نہیں مان لو گے؟ تو علماء مفسرین اور مورخین نے بات کی کہ صفی الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور رہی مختوم کے اندر اور علامہ شبلی نعمانی نے سیرت رسول کے اندر بات کی تھی، سیرت النبی کے اندر، کہ عرب کے لوگ جنگجو لوگ سن ہمیشہ کی لڑائیاں بھڑائیاں والے بندے انہوں نے تجربہ سے وہ پتھریلی زمین کے نال اپنے کان لگا کے میلوں دور تک اگر کوئی گھوڑا پتھر اتنے چلتا ہوئے نا تو اس کی آنکھ محسوس کر لیتے تھے. عجیب بعض لوگ ریل کی پٹری کے اتنے کان رکھ کے نا پتہ چل جاتا ہے کہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ریل آ رہی ہے. ان لوگوں کا بھی یہ تجربہ سے کہ زمین کے نال اپنے کان لگا دے اور اگر میلوں دور تک کوئی گھوڑا چل رہی ہوئے تو پتہ چل جاتا کہ گھوڑا ہے. تو جدو اللہ کے محبوب پیغمبر نے دوسرا سوال کیا ہے کہ اگر میں تم کہوں کہ پہاڑی کی پچھلی طرف ایک لشکر موجود ہے وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات کا یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ بات اللہ کے محبوب پیغمبر کا یہ دعویٰ انہوں نے تجربے کے الٹ سے انہوں زمین کے نال کان لگائے جنت نالا کا میرا بات بات جنبے کی بات کان لگائے آپ دینے کہ ساری زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے بھی دور تک کوئی گھوڑا نہیں تھا. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری صداقت ساڑھے درمیان اتنی مسلم ہے کہ ساڑھے تجربے جھوٹے ہو سکتے ہیں پر محمد رسول اللہ کے منہ کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ لوگ اللہ کے محبوب پیغمبر کی صداقت کا اعلان کر رہے ہیں. پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اچھا اور اس یہ بات طے ہو گئی کہ تو سانو سچیاں منتے ہیں. اور اگلی بات کہ میں کرنے لگا فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملک العرب والعجم. اے مکہ کے لوگوں پھر میں محمد رسول اللہ کا ایک اور دعویٰ بھی سن لو. فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تسی پڑھ لو تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے. وتملک العرب والعجم تے عرب تے عجم دیاں اللہ تم سرداریاں عطا فرما دے گا. فرمایا کلمہ تسی پڑھ لو اللہ تم سرداریاں عطا فرما دے گا. حصہ مل جان گیاں اللہ رب العزت رتبے عطا کر دے گا. اسلام جنت تسی آ جاؤ. اللہ کے محبوب پیغمبر نے میں بات مختصر کرتا چلا جاؤں. میرے محبوب پیغمبر نے دعوت دیتی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر کا صفحہ چچا ہے یہ لوگوں کے اندر کھڑا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر کی دعوت سن کر کے دعوت توحید سن کر کے اس پر وقت نے زمین کی طرف ہاتھ اٹھا پھیلایا ہے. زمین کنکریاں تے مٹی اٹھا کر کے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینکتا ہے. نالے پر وقت جملہ بولتا ہے کہتا تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا. اے محمد نعوذ باللہ نکلے کفر نباشد. یہ بدبخت جملہ کہتا ہے اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تم ہلاک ہو جائیں. الہذا جماعتنا تو سن اس
واسطے اکٹھا کیتا ہے تو سن توحید دی دعوت بیان کر کے سن رسوا کر دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اس بات کا جواب نہیں دیتا، اللہ نے آسمانہ تو قرآن بنا کے نازل کر دیتا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت کے کل تک قرآن پڑھنے والے تبت یدا ابی لہب تب تب کہتے رہیں گے اور ابو لہب سے ڈانٹ کر کہتے رہیں گے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بیان فرمائی، پھر چند لوگ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر عقیدہ توحید کے اندر آ گئے، اور ان لوگوں نے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پھر ان لوگوں نے ایمان کو اپنے سینے اندر سجایا اور اس طرح استقامت اختیار کر گئے، پھر ان کے طوفان اور جھکڑ چلے، ظلم دی آندھی آئیاں، ان کے قوم ثبات رہے، ثابت قدم رہے اور ہمیشہ ایمان کے مستقیم رہے۔ اللہ نے ان کی شان قرآن پر بیان فرمائی، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ نے ان کے اندر غرباء بھی شامل ہیں، مساکین بھی شامل ہیں، ان کے اندر موسیٰ بن عمیر بھی شامل ہیں، ان کے اندر بلال بن سمیہ بھی شامل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کمزور لوگ، کمزور جسم والے، لیکن جب ان کے جسم کے اندر ایمان آ گیا، پھر انہوں نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیتا کہ اگر سنواری پتہ چلیا ہے مشکل کشا کے حاجت روا کلا اللہ ہے، سنواری پتہ چلیا کہ اولاد مغنی ہے کہ اللہ کلے اللہ کلو مغنی ہے، روزی دی کشادگی مغنی ہے کہ اللہ سنے کلو مغنی ہے، اس واسطے کہ کائنات بنانے والا کلا اللہ ہے، پھر کائنات نظام چلانے واسطے بھی اللہ کافی ہے۔ پھر انہاں لوگوں مصیبتوں کے سامنے کرنے پڑے، پھر انہاں لوگوں وطن چھوڑنا پڑا، قبیلہ علاقہ چھوڑنا پڑا، مشکلات آئیاں آندھی آئیاں، انہاں لوگوں اگ دے انگاریاں تے لٹا دیتا گیا، بڑی سمیہ نو تو اونٹاں دے نال پکڑ کر کے دو ٹکڑے کر دیتا گیا، بلال کے اولاد نو اگ دے انگاریاں تے لٹا کر کے انہاں دی چربی کے خون دے نال اگ دے انگارے بجھ گئے نہیں، لیکن اپنی زبان کو آزاد کہنا روکیا نہیں۔ پھر انہاں لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیتے گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، میرے لوگ صبر استقامت کے پہاڑ بن گئے۔ پھر ابو جہل کی کمپنی ہر حال کا اختیار کر لیا، اور ایک حبشی غلام کے دل وچوں بھی عقیدہ توحید نہیں نکال سکے۔ پھر انہاں لوگوں نے جن سے اکٹھ بنا لیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کہ جب سرکار اکٹھے ہو کے ایک آ جاتا، وہ ظلم کر کر کے ظالم ظلم کرنے والا تھا کہ اللہ پر حضرت بلال نے صبر میں تھکا نہیں سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری ایک لوڈی سی سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ماریا کرتا، اور جب میں مار کے تھک جاتا، کوڑا پھینک کر کے چلا جاتا، لال اس کے بعد دس کے جاتا کہ یہ نہ سمجھی کہ ظلم کی انتہا ہو گئی، بلکہ میں ظلم کر کر کے تشدد کر کر کے تھک گیا ہوں، لہذا میں سستا کر کے حرام کر کے دوبارہ آؤں گا، اور اس وقت کہ تیرے اوپر ظلم کروں گا، تشدد کروں گا، جب کہ تو محمد رسول اللہ کے سچے دین کو انحراف نہیں کرا۔ پھر یہ لوگ ظلم کرنے والے تھک گئے، لیکن انہاں لوگوں کے دلوں کے اندر عقیدہ توحید ایک دفعہ داخل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، اس کے ڈٹ گئے، پھر اللہ رب العزت نے انہوں نے دنیا کے اندر بھی عزت اور عروج عطا فرمایا تھا۔ وہی بلال حبشی جس کو سارے زندگی غلامی کے زمانے کے اندر پہلا اندر جوتی نصیب نہیں ہوئی، اوپرلے جسم سے قمیض نصیب نہیں ہویا، اس کو قریشی اور ہاشمی سردار لوگ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے بھائیوں کو لمبی چوڑی بات کرنا منظور نہیں ہے، صحت بھی کچھ خراب ہے، اور تسی بھی سارے اپنی مصروفیت وقت نکال کر کے آئے، تو انشاءاللہ زندگی پھر باقی باتیں انشاءاللہ کریں گے۔
اج تواڈے میرے واسطے بھی نصیحت اور سبق یہ ہے کہ پہلی بات اسی اپنی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ کو سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سن صراط مستقیم کی رہنمائی فرما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ ساڈے رستے تے چلنے کی کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس واسطے اسی رستے آسان کرتے ہیں۔ تو ہدایت حاصل کرنے کی بنیادی شرط ہے کہ انسان خود ہدایت کے رستے کا طلبگار بنا۔ جدوں تک دل کے اندر طلب نہیں پیدا ہوئے گی، طلب نہیں ہوئے گی اللہ زبردستی ہدایت کی طرف بنیاد بھی مومن ہوا ہے۔ تو پہلی ہے ہدایت کی طلب کرو، سچے دین کو تلاش کرو کہ سچا دین کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کو سچے دین کا پتہ دس دے۔ اسے سورۃ الفاتحہ کے ہر نماز کی ہر رکعت میں نصیب کے پڑھ دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اپنے منع لوگوں کے رستے تے چلائیں، مغضوب کے رستے تے بھی نہ چلائیں تے ضالین کے رستے تے بھی نہ چلائیں۔ مغضوب کون لوگ نے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس کو مراد یہودی یا وہ لوگ نے کہ جڑے حق کے رستے دا پتہ انہاں نوں چل جاتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، صحیح رستہ کیا ہے۔ اللہ کے قرآن کی بات سچی ہے، نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سچی ہے، انہاں دی بات واضح ہو جایا کرتی ہے کہ حق رستہ کیا ہے، لیکن حق نوں پہچاننے کے باوجود تکبر کی بنیاد پہ، پیو دادے کے مذہب کی بنیاد پہ، اپنی چودراہٹ اور سرداری کی بنیاد پہ یہ ساری باتاں انہوں نے رستے کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ حق رستے کے اتنے چلنا انہوں نے پسند نہیں ہوتا کہ اسی ہوں جھک جائیں پھر سارے بڑے جڑے آبا و اجداد سارے اتنے بڑے بڑے علامے وہ سارے غلط ہیں، آج اسی اس رستے میں اختیار کر کے اپنی گزشتہ ساری زندگی کو غلط کہہ دیں۔ یہ باتاں آنا یہ انہوں نے غلط رستے اتنے ہمیشہ گامزن رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے میرا غضب ہوتا ہے کہ جنہوں نے پتہ ہے کہ حق رستہ کیڑا ہے اور مڑ بھی اپنے پیو دادے کے رستے چلے۔ اور ضالین یہ دوسری قسم ہے کہ جنہ بیچارے حق رستے کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیشہ بدعات کو سنت سمجھ کے کرتے رہتے ہیں، غلط رستے اتنے چل کر کے اور حق کی مخالفت کو سمجھتے ہیں کہ سیدھی کا کام کر رہے ہیں۔ میرا ایک بھائی بھی ماشاء اللہ اور مسجد کے کہیں بھی گھر میری اس کی دیوار بھی ساتھی سکا بھائی وہ میری بڑی مخالفت کرتا ہے، میرے بچے میرے کو پڑھتے ہیں، انہوں نے منع کرتا ہے کہ دوسری مسجد پہ مسجد چلے جاؤ انہیں باتیں پڑھنا پڑتا۔ اچھا وہ بیچارہ پوری ایمانداری کے ساتھ میری مخالفت ثواب سمجھ کے چلتا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ نے جو حق کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق سے سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے حق کا جو اللہ نے معیار کر دیا ہے کہ حق کا معیار کیا ہے، حق کی پہچان کی ہے، پورا قرآن اس بات کی بار بار دعوت دے رہی ہے اور ہر صدیق نے یہ بات کی تھی کہ حق کا رستہ نبی کی تابعداری کا رستہ ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک بستی ہے انطاکیہ، اس میں اللہ نے 2 نبی اکٹھے بھیجے، ان نبی نے دعوت بیان کی تھی، لوگوں نے نہیں منی، فاستثنا بثالث اللہ نے ایک تیسرا رسول بھیج دیا، یہ 3 رسول رل کے اللہ کی توحید کی دعوت بیان کر رہے ہیں، لوگ پھر بھی نہیں منتے۔ ایک بستی کا غریب بندہ حبیب نجار نامی بستی تو پہلے اس کا گھر ہے، اس کو پتہ چلیا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ کی توحید کی بات بیان کر رہے ہیں، اے انہوں نے مقصد ہے کوئی دنیا کا سوال نہیں کر رہے۔ یہ بندہ دوڑتا آیا اور آ کر کے اپنی قوم کو کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم نجات چاہتی ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ نجات کا رستہ صراط مستقیم اور اللہ کی رضا اور جنت کا رستہ اور نبی کی تابعداری کا رستہ ہے۔ نبی کی سنت کو ہٹ کے بندہ اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی بات میں بھی اور تمام بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سارے مسلمانوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ قرآن و سنت کی سچی کھری محبت نصیب فرمائے، اللہ اسلام میں زندہ رکھے، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔